اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى آیت نمبر 17 سے ہم کو ویسے تو دیکھنا ہے، لیکن 16 پر امید ہے کہ آپ نے بہت غور کیا ہوگا کہ ایک چیز جب مکمل ہو چکی ہے، یعنی اللہ کی کتاب نے جب بات کو مکمل کر دیا تو تب بھی ان کے درمیان حجت بازی جو بھی ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو بات نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بندہ جب حجتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کی حجت باطل کہلائے گی، ان پر غضب ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا، ان کے لیے شدید عذاب بھی باقی ہے۔ آیت 17 پر ہم آتے ہیں کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کتاب کو حق کے ساتھ۔ حق کا معنی ہوتا ہے کسی حقیقت پر، سچی بات کے ساتھ، کسی مقصد کے ساتھ۔ اللہ نے نازل فرمایا کتاب کو حق کے ساتھ اور بالکل بیلنس کتاب ہے، بالحق والمیزان، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہماری ریزسٹنس میں نہ ہو، ہماری طاقت میں نہ ہو، ہمارے اختیار سے باہر ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بڑا بیلنس اور بالکل حق کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس کے کمپیریزن میں کیا بات ہو رہی ہے تو اور زیادہ آپ کو آیت میں سمجھ آئے گی کہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، یعنی ساعت قیامت کی گھڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور انزل الکتاب کی اس کی کمبینیشن ہے۔ غور کیجئے، 2 منٹ کے لیے بہت ہی کنسنٹریٹ کریں کہ بات ہو رہی ہے انزل الکتاب کی، کہ اللہ نے نازل کی کتاب جو حق اور بالکل بیلنس کے ساتھ ہے، جس پر عمل کرنا ایک انسان کے انڈر میں ہے، اور ایک دم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ۔ ایک تو اول چلے ہم اس بات پر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن میں یہ نہ دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مخاطب ہونا ہمارے لیے گستاخی ہوتی، ایسا سینٹنس، ایسا جملہ بنانا، ایسے آیت کو پیش کرنا بغیر دلیل کے، قرآن نہ ہو ہمارے سامنے، بغیر دلیل کے ہم بات کریں تو ہمارے لیے ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط الفاظ تو نہیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قرآن ہے جس سے ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ میری پروڈکشن نہیں ہے۔ کہ آپ لفظوں کو دیکھیے کیا لکھا ہے، وما یدریکا، اے نبی آپ کیا جانتے ہیں، آپ کو کیا خبر، لعل، شاید کہ، جو آپ پڑھتے ہیں نا لعلکم، لعلہم، تو ہم اس کا ترجمہ کیا دیتے ہیں، شاید کہ تم، امید ہے کہ تم، امید ہے کہ وہ، شاید کہ وہ۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر یہی ترجمہ آ رہا ہے کہ وما یدریکا، اور کیا جانے آپ، اور کیا خبر آپ کو اے نبی، کہ شاید کہ قیامت کی گھڑی، ساعت، کہ شاید کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہی لگی ہو، یعنی انبلیویبل کہ اللہ اپنے نبی سے ایسے مخاطب ہے کہ اے نبی آپ کو کیا پتا کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب لگی ہو، آپ کو کیا پتا۔ سوچئے کہ جہاں پر جو لوگ نبی کو عالم الغیب سمجھتے ہوں اور جو حدیثیں اتنی چھپتی ہوں کہ علامت قیامت پر، کہ علامت قیامت کیا ہے، کیسے آئے گی، کس طرح آئے گی، کتنے سال بعد آئے گی، کس دن آئے گی، جمعے کو آئے گی، 10 محرم کو آئے گی، پھر یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ دجال 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 جس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، کہ برے لوگوں کو اگر دجال کسی نے کہہ دیا تو آپ قرآن سے بغیر دیکھے دجال دجال کانا دجال، یعنی آپ غور کیجئے گا کہ ہم سب کس حد تک اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ایک نئی چیز نظر آتی ہے کہ وما یدریکا، اے نبی آپ کیا جانیں کہ شاید کہ قیامت بہت قریب لگی ہو، یعنی اس طرح سے تو ہم نبی کے لیے بات تک کرنا سمجھ نہ سکیں کہ کیا ایسا اللہ تعالیٰ بتاتے تھے کہ آپ کو کیا پتا۔ تو اس سے ہم نے اب کنکلیوژن لینا ہے کہ اگر اس آیت کو کنکلیوڈ کرو
تو آپ کو کیا بات ملے گی؟ تو مجھے کم از کم یہ بات ملی کہ اللہ کے نبی کو بھی قیامت کے حتمی ٹائم کا نہیں پتا، اور اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تو اے لوگوں اس کتاب کے ساتھ مضبوطی سے اس کتاب کو تھامو، فرقے بازیاں مت کرو۔ پچھلا فرقوں کا ذکر تھا، اور علم آنے کے بعد بھی ضد میں رہنے کا ذکر تھا، اور اپنے ایمان کو بتانے کا ذکر تھا، جو میں نے آپ سے کہا کہ میرا تعارف اگر کوئی پوچھے تو میں کہوں گی کہ جی سورہ شورا کی آیت نمبر 15 سے ہمارا تعارف ہے، اللہ کے نبی کا بھی تعارف تھا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف تعارف، ایک طرف فرقے بازیاں، اور ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ایک چیز تمام ہو گئی، ایک قرآن، ایک وحی مکمل ہو گئی، اور سورہ شورا کا ایکچوئل ٹاپک وہی تھا کہ یہ وہی ہے جو پچھلے نبیوں پر بھی اتری ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں تو اللہ نے یہ کتاب نازل کی، اور جو بہت ہی بیلنس کے ساتھ آرڈر جاری ہو رہے ہیں، اور اے نبی آپ کو نہیں پتا ہے کہ قیامت بالکل قریب لگی ہوئی ہو تو دیکھو کوتاہی مت کرنا، اور جلد از جلد اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے جاؤ، نیک اعمال کرو، قیامت کی تیاری کرو، اپنے عقائد کو درست کرو، فرقوں سے نکل آؤ، شرک سے نکل آؤ۔ دیکھیں جو ہم نے اس وقت بھی وہ پڑھا تھا نا کہ انٹروڈکشن، تعارف، اس میں بھی اگر آپ کبھی ایمانداری سے غور کریں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان کو کھلم کھلا، قرآن جیسے کھلم کھلی کتاب ہے ایسے اپنے ایمان کو بیان کرو، اور کہو پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، جھگڑا مت کرو، تمہیں نہیں صحیح لگتا تم مت کرو، ہمیں یہ صحیح لگتا ہے ہم یہی کریں گے، تو اے نبی کوتاہی مت کیجیے گا، شاید کہ قیامت بہت قریب ہو۔ یہ اللہ اپنے وہی نبی کو کہہ رہے ہیں، تو گویا یہ میسج ہم تک بھی آ رہا ہے، کیونکہ نبی تو الحمدللہ رول ماڈل تھے، ہم کہیں گے نبی تو الحمدللہ رول ماڈل تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو انداز اپنا رہے ہیں نبی سے بات کرنے کا کہ اے نبی یہ کتاب بہت حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور آپ نہیں جانتے کہ قیامت بالکل قریب آ لگی ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ جی ابھی تو اتنے سال گزریں گے، اور ابھی تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، پھر وہ یاجوج ماجوج کو ماریں گے، پھر وہ ایک ایسی قوم نکلے گی، پھر کانا دجال، پھر فلاں، اور پھر اس طرح سے ختم ہوگا، اتنی نشانیاں، کہ یہ بھی کوئی نیٹ ورک نے کام نہیں کیا۔ آپ کبھی غور کریں کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں پینڈنگ کیا جائے کہ ابھی تو 10 مہینے بعد عید آئے گی، ابھی تو 6 مہینے بعد ہے، تو ہمارا کام تھوڑا سلو ہو جاتا ہے۔ جب بالکل قریب بتایا جائے تو کام میں تیزی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی کوئی سازش نہیں ہے کسی نیٹ ورک کی کہ اس نے ہمیں بتایا کہ سکون سے بیٹھو، ابھی قیامت تمہارے زمانے میں نہیں آنے والی ہے، ابھی قیامت نہیں آنے والی ہے۔ اور اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کس انداز سے بات کر رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے، اور جو لوگ فرقوں میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنا ایمان بتائیں لوگوں کو، کہیں کہ جھگڑے مت کرو، تم اپنے ایمان کے ساتھ میں اپنے ایمان کے ساتھ، شاید کہ قیامت بہت قریب لگی ہوئی ہو۔ یہ عقیدہ اللہ دے رہے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ کون قیامت کو دور دیکھتا ہے، کس کو تسلی ہے کہ یہ اس کے مرنے کے بعد میں نے نہیں مرنا، میں بھی بوڑھا ہو کے بہت مروں گا، اور مجھے تھوڑا پتہ چل جائے گا، یا ابھی میرے دور میں تھوڑی قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا محاسبے کا وقت ہے کہ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ تعارف دے رہے ہیں کہ کون قیامت کے لیے دور دیکھتا ہے قیامت کو، اور وہ اللہ کے نزدیک کون سا انسان ہوتا ہے جو قیامت کو یا اپنی موت کو دور دیکھتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ یستعجل، عجلت سے اس کا اوریجن ہے، یستعجل، عجلت کرتے ہیں، بہا، اس قیامت کی، الذین لا یؤمنون، وہ جو عذاب مانگ رہے ہیں، ڈر نہیں رہے ہیں، کتاب کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کو اور چھیڑتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو جلدی سے لائیے عذاب۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عجلت تو وہ کرتا ہے اس قیامت کی، لا یؤمنون بہا، جن کے پاس اس قیامت کا علم نہیں ہوتا، جو ایمان نہیں رکھتا،
والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو بھی ایمان رکھتے ہیں، جن کو کلیئر عقیدہ ہے کہ کسی بھی وقت موت آ جائے گی اور کسی بھی وقت قیامت آ جائے گی، یہ میرا اور آپ کا کوئی سوچ ہے ہی نہیں، ہمیں تو اپنے عمل کی سوچ ہونی چاہیے، اب جب بھی آنی ہو آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا مشفقون منہا، ایمان والوں کا تقاضا ایسا ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں اس قیامت کی گھڑی کے بارے میں، یعنی ایمان والا ہمیشہ اپنی موت سے اور قیامت سے ڈرے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، کیونکہ وہ ایمان والا وہ اچھی طرح جانتا ہے اَنَّهَا الْحَقُّ، یہ تو ہونا ہی ہے، موت تو آنی ہے۔ تو اللہ نے دیکھے کتنا پیارا ہمیں بتایا، کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ ابھی ہمیں نہیں مرنا، ابھی تھوڑی قیامت آنے والی ہے، تو کم از کم ہمیں ایک میسج تو ملا کہ ایمان والا اس کو دور نہیں دیکھتا۔ تو میں نے اور آپ نے بھی تھوڑی سی اپنی سوچ کا دائرہ بدل دیا، ہم نے کہا اینی ٹائم ہم مر سکتے ہیں اور کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سوچ بس ہم نے تھوڑی سی لانی ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر فرق لانا ہے کہ جلدی مانگتے ہیں اس قیامت کو، اس عذاب کو، جن کے پاس ایمان نہیں، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ قیامت سے، عذاب سے، موت سے ڈرتا ہے۔ وَيَعْلَمُونَ، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بالکل برحق ہے۔ الا، تو اچھی طرح سن لو، ان الذین یمارون فی الساعۃ، بے شک جن لوگوں نے بھی شک والی بحثیں کی، جھگڑے ڈالے، فی الساعۃ، قیامت کے بارے میں جنہوں نے بحث کی کہ شک کا شکار ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا، لوگوں کے عمل سے ان کو ڈھیلا پن دیا، لفی ضلال بعید، اللہ نے ان کے لیے فتویٰ جاری کیا کہ ایسے لوگ دور تک گمراہ ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک شخص کے لیے جو کہا جائے کہ یہ تو بہت دور چلا گیا ہے حق سے، تو آپ خود سوچئے کہ اس کا مطلب وہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے۔ دور چلے جانا یعنی قیامت کا ایمان نہ رکھنا بہت دور تک بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو ہم اگر اس آیت کو اپنے لیے سوچیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو شک میں تو نہیں ہیں قیامت کے بارے میں، سچ مچ ہم شک کی کیفیت میں نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم وہ اسمارٹ لوگ ہیں، ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں، ہمیں اللہ کی ملاقات سے کوئی سروکار بھی نہیں، کوئی ہمارے لیے ایڈونچر بھی نہیں، کوئی ہمارے لیے ایکسائٹنگ پوائنٹ بھی نہیں، یعنی ہم ایک پتھر کے لوگ ہیں، ہم ماننے والے بھی، ہم نہیں ڈرنے والے بھی، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم تو منافق سے بھی ہٹ کر کوئی عجب ہی چیز ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہاں ہم نے آپ کی اپنی گرومنگ کرنی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی موت یاد رہے، اس کو ڈر لگتا ہو، اور شک کی کیفیت میں جو لوگ ہیں وہ بہت بڑے گناہگار ہو چکے ہیں، دلال بعید، دور تک گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم شک کی کیفیت میں نہیں، لیکن ہمارے پاس بھی عمل نہیں، پروردگار ہم سب کو واقعی آپ کی ملاقات کے لیے ہر پل ہمیں عمل کی تلقین نصیب فرمائیے گا۔ اللہ لطیف، اب جو ٹاپک چل رہا ہے ہمیشہ اس سے نام میچ کرتا ہوگا، اور زیادہ تر آپ کو وہ آیت کے اینڈ میں ملے گا نام، لیکن ابھی بھی جو ہم چیپٹر اور جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں کہ اللہ فرما رہے اللہ لطیف، اللہ تو بہت باریک بین ہے۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ جو تمہارے دل میں چل رہا ہے اس کو اللہ نہیں جانتے ہیں؟ اللہ تو آنکھوں کی خیانت تک کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ رزق عطا فرماتے ہیں جس کو وہ اپنے قانون کے مطابق چاہتے ہیں۔ میشاء کو ہم نے کیا کہنا ہے کہ جس کو جس طرح وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں، جس کے لیے قانون محنت بھی ہے، جس کے لیے قانون قسمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے ایک لکھا جانا کہ کون کس بادشاہ کے گھر پیدا ہونا ہے، اور کس کو راتوں رات کوئی امیر کبیر شخص مل جانا ہے نکاح کے لیے۔ دیکھیں نا، کئی چیزیں ہمیں محنت سے نہیں ملتی ہیں، کئی چیزیں بالکل ہی ایکسیڈنٹلی مل جاتی ہیں۔ تو کچھ ایسا بھی ہے، کچھ محنت بھی ہے، کچھ گناہوں کی وجہ سے بھی بہت دیا جاتا ہے، اور کچھ گناہوں کی وجہ سے لے بھی لیا جاتا ہے۔ تو اس کے اتنے ڈائمنشنز ہیں کہ آپ اور میں اس بحث میں بس ایک سرسری پارٹ ادا کریں اور ہم کہیں کہ ہمیں بس اس کے قانون کے مطابق محنت کرنی ہوگی،
دعا بھی کرنی ہوگی, اچھا رویہ بھی رکھنا پڑے گا کہ ہم نے دیکھا کہ وَآتَ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ, قرابت دار کو حق دینا, مسکین کو حق دینا, زکوٰۃ دینا, وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ روزی کی برکت آپ کو نظر آئے گی. تو اس لیے یہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کامیاب لوگوں میں سے کر دے. تو اللہ بہت باریک بین ہے, بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر, وہ عطا فرماتے ہیں. رزق کا مطلب عطا بھی ہوتی ہے, وہ ہر طرح کا رزق. دیکھیں اب اگر آپ اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کا یہاں سے رزق بڑھتا ہے, یعنی آپ کی عقل بڑھتی چلی جاتی ہے, آپ کی نالج آپ گین کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. رزق دین بھی ہوتی ہے, رزق واقعی روٹی بھی ہوتی ہے, رزق لٹرلی مٹیریل میں پیسہ بھی ہوتا ہے, رزق فرما بردار اولاد بھی ہوتی ہے, بیکاز رزق کا معنی دین بھی ہوتا ہے. تو اللہ وہ عطا فرماتے ہیں جس کو اپنے قانون کے مطابق چاہتے ہیں. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ, کیونکہ اللہ تو ہے ہی قوت والے, زبردست غلبے والے. تو وہ اپنے اسٹریٹجی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یہ ڈسٹریبیوشن ہے. اب آیت 20 پر آ جائیے, وہاں پر بھی اب ہمیں کیا مل رہا ہے. پچھلا بار دیکھیے کہ فرقہ پرستی کو بالکل منع کیا گیا, علم حاصل کرنا, وارث کتاب کا بننا, شک سے نکل آنا, اور اللہ کے بارے میں جو کتاب میں طے ہو چکا. بڑی پیاری یہ تو آیت تھی 16 کہ جب ایک بات تم نے قبول کر لی, تم خود مانتے ہو کہ اتنے پارے ہیں, اتنا قرآن ہے, ختم بھی پڑھتے ہو, اور اس کے بعد کون سی حجتیں لاتے ہو بھائی. اسپیشلی مسلمانوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تم اگری ہو اس بات پر کہ بس اتنے ہی پارے ہیں, اتنے ہی لفظ ہیں, جب تم پر حجت پوری ہو گئی تو پھر اب لڑتے کیوں ہو. ایسوں پر پھر غضب ہوگا, عذاب شدید ہوگا. پھر اللہ نے جو ہمیں موت کو ہمیشہ یاد کرنے کی تلقین کی, پھر آپ نے دیکھا کہ اب اللہ فرماتے ہیں من کانا یرید حرث الآخرہ. بہت خوبصورت یہ بھی ٹاپک ہے. یہ اتنے پیارے سے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں جو آپ اپنے فرینڈز میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, کسی پارٹی میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, ایون میت میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, کوئی میت کی محفل ہو یا کوئی شادی کی محفل ہو. یہ اتنا بہترین سارے ٹاپک ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی صرف نالج کو بڑھاتے ہیں اور آپ کے کیریکٹر کو تھوڑا اچھا کر دیتے ہیں. تو غور کیجیے آیت نمبر 20, من کانا یرید حرث الآخرہ, جو ہے ارادہ رکھتا آخرت کی کھیتی کا. صحیح ہے, یعنی جو آخرت چاہتا ہے. نزد لہو فی حرثہ, ہم مزید دے دیں گے اس کی کھیتی میں, ہم اور مزید کر دیں گے, اضافہ کر دیں گے. اب یہ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہونا. آپ تو بڑے اچھے سمجھدار بزنس مین, اچھے میاں, اچھی بیوی اور بڑی سمجھدار لوگ ہوں. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اڑتے پرندوں کے پر گن لیں. تو اس آیت کو بھی ہم نے فوراً ہی سمجھ لینا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو اس کھیتی میں اضافہ دے دیں گے. کیسے؟ جو آخرت کے لیے کام بھی کرے گا نا, جو کام کرے گا. کیونکہ کھیتی کیسے بڑھتی ہے؟ جب وہاں پر آپ نے بھی بیج ڈالا, پانی بھی اس کو صحیح ملا, زمین بھی بالکل صحیح تھی, تو آپ اور میرا کردار, ہمارے کام, ہمارے طریقہ کار, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوں گی. تو پھر جا کر ہم نے کتنا اللہ کو سمجھا, کتنا اللہ کے لیے بولا, کتنا خود عمل اچھے کرتے تھے, یہ ساری چیز مل کر اور آپ کی کھیتی کو اضافہ دیں گی. بالکل ہی کلیئر آیت ہے. اسی کے ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ دنیا کی کھیتی کا ذکر ہے کہ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا, اور جو دنیا کی کھیتی چاہے گا, نُؤْتِهِ مِنْهَا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہے گا اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کر دیں گے. دیٹس اٹ. اتنا اللہ نے کہا. جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کو اضافہ کر دیں گے. اس کا مطلب چاہتا ہے تو ہمیشہ سوچتا بھی ہوگا, مرنے کو بھی بہت قریب جانتا ہوگا, اور اللہ کی جو نزل الکتاب کا ٹاپک تھا اس سے بہت بلونگ کرتا ہوگا, اس پر بہت عمل کرتا ہوگا, اس کی ڈسکشن میں بھی ہوتا ہوگا, اور اللہ اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے. لیکن جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے, وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا, جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے, نُؤْتِهِ مِنْهَا, ہم اس کو بھی دیں گے اسی دنیا سے. دس از موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. ہم اس کو اسی دنیا سے دے دیں گے. اور آگے جو اللہ نے اس کو کنٹینیو کیا
کہ وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ تو اب جناب ہم نے پورے قرآن کو غور کرنا ہے، کیونکہ ہم تو دنیا مانگنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو اب ہم اس کی پوزیشن دیکھیں کہ ہم کس سٹینڈرڈ پر ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کا جواب کیا ہے۔ جو صوفیزم میں ہے، جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا جیل کھانا ہے، دنیا نہیں مانگنا ہے، اور ہم تو مومن ہیں تو ہمیں تو آخرت ملے گی، دنیا میں ہمارا کیا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، اللہ ہی نے ہمیں سکھایا کہ بولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ، اور اسی چیپٹر میں آپ جب یہ آیت آتی ہے سورہ بقرہ میں، یہ والی دعا آتی ہے، تو آپ اس کے ارد گرد ہی دیکھ لیجئے گا کہ جو صرف دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو اور ابھی اس وقت آپ کی اگر نظریں ہوں تو آپ نے آج کا سبق پڑھا کہ آخرت میں شک نہیں کرنا، اور شاید کہ قیامت بالکل لگی پڑی ہو قریب۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ ہم کو یہ پتا چلا، جو میری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، کہ پوری قرآن سے، آپ پورے قرآن سے دیکھ لیں کہ اللہ نبیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اچھی دنیا بھی دی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ذوالقرنین کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے، سب کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل اچھے کرتے ہیں ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہیں ہماری تائید حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ولی ہوں گے۔ تو ہم نے ساری آیتوں کا جائزہ لیا اور پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے، جو صرف دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت کے لیے اس کا کوئی انٹرسٹ، کوئی عقیدہ نہیں ہے، وہ کھلم کھلا عذاب بھی مانگتا ہے، جو کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے، جو کہ ابھی بھی آ رہا تھا آج ہی کے سبق میں، کہ وہ جلدی مانگتے ہیں وہ لوگ اس عذاب کو جن کے پاس آخرت کا عقیدہ نہیں۔ پھر آپ نے پورے قرآن سے دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں آخرت کا عقیدہ دینے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور میں ہر بار یہ کہتی ہوں اور آپ لوگ سب سے بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ اس بات سے اگری نہیں ہو تو مجھے ضرور فیڈ بیک دینا کہ کیا میں نے اور آپ نے اپنے زمانے کے جو یہودی عیسائی دیکھے اور ہندوز بھی ہم نے دیکھا، تو کیا ان تینوں میں ہم نے آخرت کا عقیدہ پایا؟ میں نے تو پایا، اور ایسا تو ہے نہیں کہ میں کوئی ایک عجب بات کر رہی ہوں۔ ہم نے اگر کوئی کرسچن لوگوں سے پوچھا، ان کے پاس آخرت کا عقیدہ ہے۔ ہماری ملاقات چند یہودیوں سے ہوئی ہے، ان کے پاس آخرت کا عقیدہ ہے۔ کرسچنوں سے ہماری زیادہ ملاقات رہی اور ہندوؤں سے زیادہ۔ ہندوؤں سے پوچھ لیں، ان کے پاس آخرت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ حرم میں، کعبے میں، عرب میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دم سے آخرت کا عقیدہ بالکل غائب کیسے ہو گیا تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی کئی باتیں علماء اتنا ڈسکس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی ایسا نیٹ ورک ہر دور میں ایسا کام کرتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں نکال باہر کرتے ہیں جس سے وہ بہت بڑے کرپشن میں مبتلا ہو کر ان کی آخرت میں بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، جو آخرت کو نہیں مانے گا وہ ٹوٹل لاس میں چلا جائے گا، چاہے وہ کتنے بڑے این جی اوز چلاتا ہو، چاہے وہ کتنے ویلفیئر کے کام کرتا ہو، لیکن اگر اس کا آخرت کا عقیدہ نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے پلرز میں سے ہے کہ بھائی یہ تو بہت موٹا عقیدہ ہے کہ چاہے آپ اللہ کو ایک مانو لیکن آپ کہو کہ اللہ نے کوئی مر کے اٹھانا نہیں ہے، تو ہم ڈیفالٹر ہو جائیں گے، بہت بڑے گناہ میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے آج ہی کے سبق میں کہا دلالم بعید، یہ شخص بہت دور چلا گیا ہے اپنی گمراہی میں جس کو اٹھنے کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایکچولی یہ والا ہمارا ڈسکشن تھا۔ تو اس لیے میں جو اتنی توجہ آپ لوگوں کو دلا رہی ہوں کہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ بالکل دنیا کے لیے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ دنیا میں ہم بلند ہاتھ ہوں، ہم لوگوں کی زکوٰۃ نہ کھائیں، ہم سارے ملکوں سے قرضہ نہ لیں، ہم سود کھائیں، سود حرام 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 کرتے ہو، دوسرے ملکوں سے سود لیتے ہو پھر معاف کراتے ہو۔ تو اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی تھی، بڑا سٹیٹس دیا تھا، اور یہ حاصل بھی کرنا چاہیے۔ اور پولیٹکس اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی زمین آپ کے پاس ہو۔ نہیں 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 نہیں، ہمارا پولیٹکس سے کوئی واسطہ نہیں، ہمارا پولیٹکس سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو لوگ اسپیشلی دین کی پریچنگ کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ لوگ دین کے دیندار ہونے کے ناطے پولیٹکس کو مطلب اس کو تو گالی ہی سمجھتے ہیں
تو ان کے لیے ہم دماغ بنا رہے ہیں کہ جو دیندار ہیں تو اتنا کیوں بھاگ رہے ہو پالیٹکس سے. بھائی ایک تو ڈرٹی پالیٹکس، تو اس کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے ہیں نا، جو گندی، بہت گندی واہیات پالیٹکس ہمارے یہاں چلتی ہے. ہم تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو، زمین ہو، اور ہم اپنا قانون قرآن کے مطابق جو رائج کر سکیں اپنی زمین پر. تو اس لیے غور کیجئے کہ کچھ دین حاصل کرنے والے کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں غریب رکھیے گا، غریبوں میں اٹھائیے گا. یہ تک دعا میں نے خود سنی ہے، کہا اللہ ہمیں غریب رکھیے گا، ہمیں غریبوں میں اٹھائیے گا کیونکہ حساب آسان ہوگا. اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے. تو غور کرنا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے کہ من کانا یریدو حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو اسی میں سے دے دیں گے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ وہ شخص کا ذکر ہو رہا ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے اور کانٹیکس سے دیکھیے اس کا آخرت پر اٹھنے کا عقیدہ ہی نہیں ہے. یہاں پر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ اللہ کرے کہ آپ کو یہ آیت بھی سمجھ آ گئی ہو کہ دنیا حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں، لیکن بیلنس رہنا ہے، آخرت کی بھی کوشش بالکل ساتھ ساتھ رکھنی ہے، بلکہ پرائرٹی دینی ہے آخرت کو. دنیا کو حاصل کرتے ہوئے پرائرٹی دینی ہے آخرت کو. یہ آگے کی جو آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صرف ایک سرسری طور پر ہم پڑھتے ہیں، کل بھی اس کو پڑھیں گے. 21 میں بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کویسچن کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ ام لہم شرکاء، کیا تم نے کوئی ایسے شریک بنائے ہوئے ہیں، شرعوا لہم، جنہوں نے کوئی شریعت تمہیں دی ہے، من الدین، جو دین ہی کے ناموں میں سے کوئی تمہارے ایسے شریک ہیں جنہوں نے تمہیں شریعت دی ہے، ما لم یعظم بہ اللہ، ما لم یعلم بہ اللہ، ما لم یأذن بہ اللہ، جو نہیں اذن دیا، حکم دیا اس بات کا اللہ نے. تو کیا تم نے ایسے کوئی شریک بنائے ہیں جنہوں نے کوئی ایسی شریعت بنائی ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ یہ اللہ آپ سے اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ایسا ہے؟ ہم تو ابھی بتائیں گے آپ کو کہ جی حنفیوں میں کیا ہے اور شافیوں میں کیا ہے اور ان کی شریعت کے مطابق کیا ہے. بلکہ میں آپ سے بتا رہی ہوں، قسم کھا کے بتا رہی ہوں کہ میرے چچا لائر ہیں اور انہوں نے کہا کہ بیٹا قرآن کی تو شریعت ہے، ہمارے پاس ایک شریعت محمدی بھی ہے قانون کے تحت، جس میں ایک میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ میں نے اپنے چچا سے پوچھا یہ کیا ہے قرآن کے سے ہٹ کر شریعت محمدی. انہوں نے کہا اس کے اندر آ رہا ہے کہ جناب 33% سے زیادہ ایک بندہ وصیت نہیں کر سکتا، اور بھی اتنی چیزیں انہوں نے بتائیں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے، جس کا قرآن میں دور دور تک ذکر نہیں، اور جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بھی نہیں بنی وہ کتاب. سوچئے گا. اور اس میں جی بوہریوں کے لیے ایک دوسری شریعت اور اسماعیلیوں کے لیے ان کی اپنی شریعت، اور جی شیعوں کی، اور وہ شیعوں میں بھی کوئی جو اہل تشیع اور فلاں اور فلاں اور فلاں. تو اللہ بھی آپ سے اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ اے لوگوں، کیا تمہارے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے مقرر کی کوئی شریعت دین کے ہی نام سے جس کی اللہ نے کوئی اجازت تو نہیں دی؟ تو آپ سوچئے گا کہ ہم کتنے گناہ میں ملوث ہیں. ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتنا لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اور کیا جواب ہم دیں گے؟ یہاں تو لگ رہا ہے کہ اللہ پوچھ رہے کیا ایسا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہاں جی ہاں اللہ جی ہے. اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی ہمارے پاس کئی کتابیں ہیں جو شریعت کے نام پر جاری و ساری ہیں، اور جس کو نہیں مان کر کافر کا فتویٰ بھی مل جاتا ہے. یہاں تو اللہ بڑے ناراض ہو رہے ہیں کہ کیا ایسی کوئی شریعت ہے جس کی اللہ نے آپ کو بنانے کی کوئی اجازت نہیں دی تھی. تو اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. میں پھر آپ کو عقیدہ بتاتی ہوئی جاؤں کہ جو ٹاپک قرآن میں نہیں ہے اس کے لیے پکڑ نہیں ہوگی، اس کے لیے اللہ آپ کو نہیں پکڑیں گے، نہیں پوچھیں گے. تو اس کو شریعت کا نام پلیز مت دیجیے گا. جو ٹاپک قرآن میں نہیں ہے وہ شریعت کے نام سے آپ اس کو ایجاد نہیں کر سکتے ہو. یہ بہت بڑا بہتان ہوگا اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ آپ اس کو اللہ کی کتاب کے پیرلل کر دو.
اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اتنا بڑا جرم لے کر ہم اللہ کے سامنے کیسے جواب دیں گے۔ پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔